ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ تفسیر القرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورۃ الانعام رکوع نمبر 5 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے رسول بھیجے، إِلَىٰ امتوں کی طرف، من قبلک، آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ، تو ہم نے پکڑا انہیں، بالبأساء، تنگ دستی سے، والضراء، اور بیماری سے، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ سب عاجزی اختیار کریں۔ اچانک نہیں پکڑا بلکہ یہاں پر محذوف ہے، فکذبوا، جب انہوں نے جھٹلا دیا، اپنے رسولوں کی تکذیب کی، ان کی بات کو نہ مانا، تو ہم نے پھر ان کو تنگ دستی میں، بیماری میں پکڑ لیا۔ فلولا اذ جاءہم، تو کیوں نہیں انہوں نے یہ کام کیا، اذ جاءہم، جب آیا ان کے پاس، بأسنا، ہمارا عذاب یا ہماری پکڑ، تضرعوا، کہ وہ سب عاجزی اختیار کرتے، اللہ کے سامنے جھک جاتے، ولیکن قست قلوبہم، لیکن سخت ہو گئے ان کے دل، وزین لہم الشیطان ما كانوا يعملون، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے جو وہ عمل کرتے تھے۔ فلما نسوا ما ذکروا، پھر جب سب وہ بھول گئے جو وہ نصیحت کیے گئے تھے، بہ، جس کی، فتحنا، تو کھول دیے ہم نے، علیہم، ان پر، ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے، ہم نے ان پر اپنی نعمتوں کی پھر فراوانیاں کر دیں، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا فرحوا، جب وہ سب خوش ہونے لگے، بما اوتوا، اس پر جو وہ سب دیے گئے، اخذناہم، تو ہم نے پکڑا انہیں، بغتۃ، اچانک، فاذا ہم مبلسون، تو اس وقت وہ نا امید ہونے والے تھے، فقطع، تو کاٹ دی گئی، دابرہ، جڑ اس قوم کی، الذین ظلموا، کہ جن سب نے ظلم کیا تھا، والحمد للہ، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قل، آپ کہیں، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، ان اخذ اللہ سمعکم، کہ اگر لے جائے اللہ تمہاری سماعت کو، وابصارکم، اور تمہاری بصارت کو، وختم علی قلوبکم، اور وہ مہر لگا دے تمہارے دلوں پر، من الہ، تو کون سا معبود ہے، غیر اللہ، اللہ کے سوا، یأتیکم بہ، جو لا کر دے تمہیں تمہاری سماعت، تمہاری بصارت واپس لا کر دکھا دے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو، ثم ہم یصدفون، پھر بھی وہ سب روگردانی کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے، اعراض کرتے ہیں۔ قل ارأیتم، قل، آپ کہو ان سے، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا اپنے آپ کو، ان اتاکم، اگر آ جائے تم پر، عذاب اللہ کا عذاب، بغتتاً، اچانک، او جہرتاً، یا اعلانیہ طور پر بتا کر آئے، یا اچانک آئے، دن کو آئے یا رات کو آئے، هل یہلک، تو نہیں ہلاک کی جائے گی، الا القوم الظالمون، مگر ایسے لوگ، ایسی قوم جو سب ظلم کرنے والی ہے، ظالم قوم، ظالم لوگوں کو ہی ہلاک کیا جائے گا۔ وما نرسل المرسلین، اور نہیں بھیجتے ہم پیغمبروں کو، الا مبشرین، مگر خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے بنا کر، فمن آمن، پس جو بندہ ایمان لایا، واصلح، اور اس نے اصلاح کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے، والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جن سب نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یمسهم العذاب، ان کو ضرور پہنچے گا عذاب، بما كانوا یفسقون، اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیں ان سے، لا اقول، نہیں میں کہتا، لکم، تم سے، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں جانتا ہوں غیب، میں عالم الغیب نہیں ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحی الی، مگر جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں تو وہی تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں جو پیغامات اللہ کی طرف سے میرے پاس آتے ہیں۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، آپ کہہ دو، کیا برابر ہو سکتا ہے نابینا اور بصیرت والا، دیکھنے والا اور اندھا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
افلا تتفکرون، کیا تم سب غور و فکر نہیں کرتے؟ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں۔ یہاں پر اس رکوع کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اپنا جو ہے قوموں کو دنیا میں عذاب دینے کا طریقہ بتایا ہے، اصول اور قانون بتایا ہے۔ پچھلے رکوع میں تھا اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں، کیونکہ اس صورت کا جو مرکزی عنوان ہے میں نے بتایا تھا آپ کو، وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں ہمارے جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارا کہا ہوا معجزہ آپ لے کر آئیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے مطالبات کے مطابق ہم معجزہ نہیں دے سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسا معجزہ کوئی دکھا دیں تاکہ یہ مان لیں، لیکن وہ اڑے ہوئے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ پوری کائنات یہ معجزہ ہے، قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس میں جو ہے وما من دابۃ فی الارض الا ولا طائر یطیر بجناحیہ، اس زمین پر چلنے والے جانور پرندے، ان میں بھی ان کے لیے جو ہے نا معجزات ہیں، ان کو دیکھ کر نہیں قبول کرتے، حق قبول کرتے، تو یہ اڑے ہوئے ہیں، یہ حق کے قریب نہیں آتے۔ تو اب کیا ہوگا؟ آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے، ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا، اور پھر ان رسولوں کی قوموں نے جب ان کی تکذیب کی، پھر ان پر عذاب کیسے آیا؟ وہ اصول اور قانون کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے تو ہم نے پھر انہیں پکڑا، جب رسولوں کی تکذیب کی گئی، قوموں نے نہ مانا، جھٹلا دیا، تو ہم نے پکڑ لیا ان کو بالبأساء، تنگ دستی سے، والضراء، اور بیماری سے۔ بأس کہتے ہیں ایسی تنگی جو مالی تنگی ہو، یعنی قحط سالی میں مبتلا کر دیا، فقر و فاقہ، بھوک اور پیاس جو ہے وہ ان میں ڈال دی، والضراء، اور بیماریاں، جسم میں بیماریاں یا ڈپریشن، ذہنی بیماریاں، پریشانیاں، یہ ان سے ہم نے ان کو پکڑا۔ لعلہم، کس لیے؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، انہیں پتہ چلے کہ اس دنیا میں ہمارا حکم نہیں چلتا، ہم جو چاہیں وہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ رب العالمین کا یہ اصول ہے، قانون ہے ہر قوم کے لیے کہ جب وہ اللہ رب العالمین کی دعوت کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ تھوڑا سا جھنجھوڑتے ہیں، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے تھوڑے سے عذاب کے جھٹکے جو ہے وہ دنیا میں دیتے ہیں، تاکہ یہ گر جائیں میرے سامنے، روئیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس وقت بھی تھا، جتنی بھی قومیں آئیں، اب سب کے حالات آگے بھی آئیں گے، آگے جو ہے سورہ اعراف میں، اگلی سورت اعراف ہے، اس میں بھی ہے، اور سورہ شعراء میں بھی ہے، ساری قوموں کے واقعات مختصر اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں۔ تو جب بھی کسی قوم نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی، پہلے تھوڑے تھوڑے عذاب آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر بھی قحط سالی آئی، مشرکین مکہ کو بھی اللہ رب العالمین نے آزمایا، بھوک سے، افلاق سے، بارشیں بند کر کے، لیکن جو قوم نہ مانے، پھر اللہ رب العالمین کا کیا اصول اور کیا طریقہ ہے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا، اللہ فرماتے ہیں پھر کیوں ایسے نہیں ہوا؟ فلولا، یہ استفہام انکاری ہے، کہ ایسا سوال کہ جس کا جواب نہ میں ہو، کیوں ایسے نہیں ہوا؟ ان لوگوں نے کیوں ایسے نہیں کیا؟ اذ جاءہم بأسنا، جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا تھا، تضرعوا، کہ وہ عاجزی اختیار کرتے، وہ گر جاتے اللہ کے سامنے، وہ مان لیتے اپنے آپ کو کہ ہمارے جو ہے سسٹم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری طاقت کچھ نہیں کر سکتی، سب کچھ کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے بڑے بڑے مکانات ہیں، بڑے بڑے محل ہیں، ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، من اشد منا قوہ، جس طرح قوم عاد نے کہا تھا ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ فرعون کہنے لگا انا ربکم الاعلی، انہوں نے جو ہے وہ غرور اور تکبر کیا، لیکن جب ان کو پکڑا گیا، عذاب کے جھٹکے دنیا میں دیے گئے، پھر بھی وہ نہ سنبھلے۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا، کیوں نہ ایسے ہوا؟ تضرعوا، کہ وہ سب عاجزی اختیار کرتے، اللہ کے سامنے جھک جاتے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے، لیکن کیا ہوا؟ ولکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل اور زیادہ سخت ہو گئے۔ وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، شیطان نے ان کے لیے جو وہ کرتے تھے مزین کر کے بنا دیا کہ تم جو ہے یہ جو حالات تمہارے بدل رہے ہیں، بھوک ہے، افلاق ہے یا بیماری ہیں، یہ تو حالات کے بدلنے کی وجہ سے ہے، یہ تم جو جسمانی طور پر بیمار ہوتے ہو، یہ خوراک اچھی نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہوتا ہے، ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے ہے، اور موسم کی تبدیلیوں کا نتیجہ ہے، یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ شیطان نے مزین، اور آگے یہ سورہ اعراف کا یہ مرکزی مضمون ہے، آگے آئے گا۔
تو وہ کہتے کہ اس طرح کے حالات تو ہمارے باپ دادا پر بھی آتے رہتے تھے، لیکن اللہ کا آگے قانون کیا ہے؟ جب وہ عاجزی اختیار نہ، اگر اس وقت جو سمجھ جائیں کہ یہ جو ہمیں تکلیف ملی ہے، تنگ دستی آئی ہے، پریشانی آئی ہے، ہمارے گناہوں کا سبب ہے، اور وہ گناہوں کی معافی مانگ لیں اور لوٹ آئیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں اور آخرت بھی آسان ہے۔ لیکن اگر کوئی نہ پلٹے، پھر اگلا قانون کیا ہے؟ فلما نسو، اللہ فرماتے پھر جب سب وہ بھول گئے ما ذکروا بھی، جو ہم نصیحت کیا کرتے تھے ان کو، نہ ہی پہلے یاد تھی جب انبیاء یاد کراتے تھے، جب پیغمبر ان کو بتاتے تھے اس وقت بھی نہ یاد نہیں کیا انہوں نے، پھر جب ان کو جھنجھوڑا تب بھی یاد نہیں کیا انہوں نے، اور پھر جب بھول ہی گئے نصیحتوں کو تو ہم نے کیا کیا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر اپنی جو ہے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی تنگ دستیاں ختم کر دی، پھر فراوانیاں، عیش و آرام ہم نے ان کو دے دیا، ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا، جب وہ خوب خوش ہونے لگے، اترانے لگے، اور کہنے، یہ آگے سورہ اعراف میں آئے گا، کہنے لگے اس طرح کا کبھی تنگی ہوتی ہے، کبھی جو ہے عیش و آرام ہوتا ہے، یہ تو دن بدلتے رہتے ہیں، یہ موسم کی تبدیلیوں کا اثر ہے، ہمارے باپ دادا پر بھی اس طرح کا حالات آیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے پھر کیا ہوتا ہے؟ اخذناہم بغتہ، پھر ہم پکڑ لیتے ہیں ان کو اچانک، پھر اچانک ہماری پکڑ آتی ہے، کسی پر چیخ آتی ہے، کسی کو زمین سے جو ہے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر الٹا کر کے پٹخ دیا جاتا ہے، کسی پر پتھروں کی بارش برسائی جاتی ہے، کسی کو جو ہے پانیوں میں غرق کر دیا جاتا ہے، پھر اچانک ہی ایسے ہوتا ہے، بغتتاً اچانک، فاذا ہم مبلسون، جب وہ نا امید ہوتے ہیں، ان کو اس وقت کوئی امید ہی نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی پکڑ سکتا ہے، ہم پر بھی کوئی قوم حملہ کر سکتی ہے، یا ہم پر بھی کوئی عذاب آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے وہ اصول بیان کیا ہے اپنے دنیا میں لوگوں کو سمجھانے کا اور ان پر عذاب نازل کرنے کا۔ تو ہمیں بھی یہاں سے جو ہے سوچنا چاہیے کہ ہم پر بھی جو تنگیاں آتی ہیں، جو پریشانی آتی ہیں، جو مشکلیں آتی ہیں، ہمارے اپنے گناہوں کی جو ہے وہ پوری سزا بھی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہے درست ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، پلٹ آؤ، جھک جاؤ، عاجزی اختیار کر لو، غرور اور تکبر میں نہ جاؤ، شیطان نے تمہارے لیے جو چیزیں مزین کی ہوئی ہیں ان کی طرف مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ سجدہ میں، آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ جب کوئی جرم کرتی ہے نا قوم، ہم نذقہم عذابا فوق العذاب، کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے ہیں، کبھی زلزلے، کبھی سیلاب، کبھی مال و دولت میں جو ہے وہ نقصان، کبھی معیشت کمزور، کبھی بیماریاں، کس لیے ہوتے ہیں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ فرماتے ہیں بر و بحر میں فساد برپا ہو گیا، یہ کس وجہ سے ہے؟ اور آج اس وقت جو ہے ہم دیکھیں اپنے یہاں ملک پاکستان میں جو ہے قحط سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، چولستان میں جو ہے وہ جانور مر رہے ہیں، انسان پیاسے ہیں، اور اسی کی وجہ سے کئی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اور پھر ہم یہ دیکھیں نا کتنی بیماریاں پھیلی ہوئی، کتنے وائرس ایسے ہیں جو نت نئے آ رہے ہیں، اور ابھی یہ جو کرونا کی وبا گزری ہے، کتنا اس نے نقصان کیا انسانیت کا، اور سب نے، بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ آیتیں پڑھ کے نا بتایا ہو کہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، تم تو کہا کرتے تھے نا۔ اور پھر یہ اللہ نے کیسے ان لوگوں کو سمجھایا ہے جو کہتے تھے کہ یہ جو زلزلے اور سیلاب آتے ہیں نا، یہ زلزلے تو اس وجہ سے آتے ہیں، یہ نقصانات ہو جاتے ہیں، ان کے پاس اعلیٰ قسم کی ٹیکنالوجی نہیں ہے، اچھے مکانات نہیں بنا سکتے، اس لیے مکان گر جاتے ہیں اور لوگ مر جاتے ہیں۔ اور سیلاب آتے ہیں جو ہے ان کے پاس انتظامات نہیں ہوتے، حکومتیں جو ہے وہ کمزور ہیں، ملک غریب ہیں، اس لیے ان کے نقصان ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے تو وہاں پکڑا جہاں پر جو کہتے تھے کہ ہمارے پاس بغیر ہماری اجازت کے کوئی چیز بھی نہیں آ سکتی، وہاں بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے حکومتیں اور بڑے بڑے قوتیں اور طاقتیں انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ کس لیے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں؟ چاہے کسی کی سازش بھی ہو، کئی لوگ کہہ رہے تھے یہ سازشیں ہیں فلاں، جو بھی ہو، پریشانیاں تو ہوئی نا، تنگی ہوئی، مالی تنگی ہوئی، جسمانی جو ہے کتنی جانیں چلی گئیں، یہ کیا تھا؟ کس لیے تھا؟ کہ پلٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ اب بھی جو ہے جانور مر رہے ہیں اور کئی جانوروں میں بیماریاں آئی ہوئی ہیں، آگے جو ہے وہ قربانی بھی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم کریں، کرم کریں ہم پر۔ اور وجہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ۔ اور ہمیں یہاں سے تنبیہ لینی چاہیے اس سبق سے، قرآن کی ان آیتوں سے، کہ جب ہم پر کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے،
مالی تنگی آئے، جسمانی بیماری آئے، تو ہمیں فوراً یہ دیکھنا چاہیے کہ میں نے پیچھے کیا گناہ کیا تھا، میری زندگی میں کہاں پر خطا ہوئی ہے، مجھ سے کہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مجھے اللہ تعالیٰ متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ درست ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ، پلٹ آؤ، توبہ کر لو، معافی مانگ لو۔ اگر ہم ایسے ہی کہیں بس یہ تو موسم کا نتیجہ ہے، یہ تو بس ایسے ہی ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو انہیں لوگوں والی باتیں ہوئی نا۔ ٹھیک ہے موسم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے سب کچھ، لیکن مومن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا، اس کی وجہ سے بھی اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔ اگر اس کے کھاتے میں گناہ نہیں ہے تو درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومن کو پریشان تو کرنا ہی نہیں چاہتے، اور پریشان ہوتا تب ہے جب کوئی گناہ ہوتا ہے پیچھے، جب کوئی پریشانی ہوئی۔ اور جو بھول ہی جائیں بالکل، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، کافر ہیں، بے دین لوگ ہیں، وہ عیاشیوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فارحوا بما اوتوا، پھر تو اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتے ہیں نا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں۔ اور میں نے ابھی پچھلے دنوں یہ بات بھی کی کہ ہم دیکھیں نا ہمارے ملک پاکستان میں حالات کس قدر جو ہے وہ سخت ہوتے جا رہے ہیں، معیشت جو ہے وہ زوال کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ کافروں کی بڑی بڑی حکومتیں جو وہ ترقی یافتہ ہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے ترقی میں جا رہی ہیں، اور ہم تنزلی میں جا رہے ہیں، جبکہ ہم قرآن پڑھنے والے، ہم دین پر چلنے والے، ہم مسلمان اللہ کو ماننے والے، اور وہ بے دین، وہاں اللہ کی رحمتیں۔ اور جیسے اقبال نے کہا تھا نا اپنی نظم میں، شکوہ جواب شکوہ، وہ بڑا اس دور میں نا مزید اس کی زیادہ ضرورت ہے، اس کو پڑھیں، اگر کسی نے پڑھی ہے نا تو بڑی ہی، اس نے جب شکوہ کیا تھا، پہلے شکوہ میں، پھر جواب شکوہ لکھی تھی۔ شکوہ میں اس نے کہا تھا کہ نوازشیں ہیں تیری اغیار کے دیار پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، کہ اللہ تیری نوازشیں ہیں وہاں پہ جو کافر ہیں، ان کو تو نے نوازا ہوا ہے، اور مسلمان جو وہ پس رہے ہیں، ان پر بمباریاں ہوتی ہیں، یہ مارے جاتے ہیں، یہ پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ، اور پھر جواب شکوہ میں بھی انہوں نے لکھا تھا کہ یہ کیوں ہے کہ وضع میں تم ہو نصارا تمدن میں ہنود۔ انہوں نے تو مانا ہی نہیں، کافر تو کافر ہے، اس نے اللہ کو مانا ہی نہیں۔ اور ہم جو کہتے ہیں اللہ ہم تیرے ہیں، اور پھر ملک پاکستان کو تو اللہ کے نام پہ بنایا تھا نا، ہم نے کس لیے بنایا تھا؟ اس لیے کہا تھا نا اللہ وہاں پہ اسلام نافذ کریں گے۔ کدھر ہے اسلام؟ کدھر ہے؟ کتنی جانیں قربان کی ہوئی تھیں، کس لیے؟ تاکہ اسلام نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آزمانے کے لیے پھر یہ تنگیاں تو آنی ہے نا، کہ پلٹ آؤ، اپنے وعدے یاد کرو، کس لیے قربانیاں کی تھیں، اور تم نے کیا کیا وعدے کیے تھے مجھ سے، پلٹ آؤ۔ اور تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم تیرے ہیں، بنتے نہیں میرے، تو پھر اللہ آزمائیں گے نا۔ آپ یہ دیکھیں نا، ایک بندہ ایک آپ کو مانتا ہی نہیں، ایک آپ کا کچھ لگتا ہی نہیں، ایک بچہ ہے، وہ آپ کا اپنا بچہ، آپ کا بیٹا ہے یا آپ کا شاگرد ہے، آپ کا عزیز ہے، آپ اسے محبت کرتے ہیں، وہ کوئی شرارت کر رہا ہے، وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، وہ باہر جو ہے وہ کسی چھیڑ خانی کر رہا ہے یا کرنٹ والی تار کو ہاتھ لگا رہا ہے، آپ اس کو روکیں گے نا؟ آپ اس کو روکیں گے؟ نہیں رکے گا، ڈانٹیں گے، پھر بھی نہیں رکے گا، ماریں گے اسے، کیونکہ آپ کو اس سے محبت ہے، آپ کو اس سے پیار ہے، اس کو نقصان سے بچانا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا جو آپ کو مانتا ہی نہیں، جانتا ہی نہیں، اس کو پیغام تو دیں گے لیکن نہیں وہ کر رہا، آپ کہیں گے وہ جانے، اس کا کام جانے، ہمیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی جو اللہ کے بننا چاہتے ہیں ان کو تو آزمانا ہے نا، پکڑنا ہے، ڈانٹنا ہے، جھنجھوڑنا ہے۔ اور سمجھانے کا انداز بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو، شاگرد کو پہلے پیار سے سمجھاتے ہیں، پیار سے، اخلاق سے، پھر جھنجھوڑ کر، ڈانٹ کر سمجھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ ڈانٹ کر بھی جو نہ مانے، مار سے بھی نہ مانے، سزا کے بعد پھر اب اس کو پھر اپنے پاس رکھ کے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی ایسے کرتے ہیں، پہلے پیغمبر بھیج کر، یہ اصول ہے، پیغمبر ارسلنا، ہم رسول بھیجتے ہیں پیار سے، اخلاق سے، دلائل کے ساتھ، نہ مانے تو پھر جھنجھوڑ کر، عذاب کے جھٹکے دے کر، ٹھیک ہے نا؟ ایسے سمجھ لیں کہ مار کر، پھر بھی جو سمجھ آئے، پلٹ آئے تو وہ اللہ کا ہے، اور جو نہ پلٹے پھر ساری فراوانیاں دے دیتے ہیں، رسی ڈھیری چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ پوری رسی ان کی جو ہے وہ طویل ہو جاتی ہے اور پھر اچانک پکڑ آ جاتی ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ فرماتے پھر ایسی ظالم قوم کو جڑ سے کاٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، پھر ایسی قوم کا جو ہے نام و نشان تک مٹا دیا جاتا ہے، نسیًا منسیہ کر دی جاتی ہے۔ والحمدللہ، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے کہ ایسی قوم کا مٹ جانا بھی اللہ کا انعام ہے،
کہ ایسی قوم جو اس قدر ڈھیٹ ہو چکی ہو، ساری نشانیوں کے باوجود بھی نہ مانے، تو اس کا زمین پر رہنا جو ہے دوسروں کے لیے نقصان کا سبب بنے گا، اس لیے ان کو بھی مٹا دینا، اس پر بھی اللہ کا حمد اور تعریف ہے۔ قل ارائیتم، اب مزید اور انداز سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، قل ارائیتم، اب کہیں ان سے، کیا تم نے دیکھا، ان اخذ اللہ سمعکم، اللہ اگر تمہاری سماعت کو لے لے، تمہارے کانوں کا سننا اللہ ختم کر دے، کانوں میں سماعت کی طاقت دینے والا کون ہے؟ وابصارکم، تمہاری آنکھوں کی بصارت ختم کر دے۔ اگر ان پر غور کریں نا کہ یہ کان ہمارے کتنی کاریگری کے ساتھ بنائے گئے ہیں، کیا کیا چیزیں اس میں لگی ہیں، باہر کس طرح اس کی شیپ ہے، اور اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے سسٹم اندر فٹ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ڈاکٹروں سے پوچھیں جو انسانی جسم کے ماہر ہیں، خصوصاً کان کے جو ماہر ہیں، آنکھوں کے جو ماہر ہیں، ان سے آپ جا کر پوچھیں کہ کتنے اللہ نے اور باریک سسٹم اس میں فٹ کیے ہوئے ہیں، اور کتنی کاریگری کے ساتھ اس رب نے بنایا ہے۔ اور اگر وہ رب کی بنائی ہوئی سماعت ختم ہو جائے، پوری کائنات مل کر وہ نہیں دے سکتی، چاہے دنیا جو ہے ترقی کر چکی ہے، ویسا کان کوئی نہیں بنا سکتے، ویسی آنکھ کوئی نہیں بنا سکتے۔ سمعکم وابصار، ان اللہ کے دی ہوئی سماعت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہو۔ اللہ نے دی ہے کہ قرآن سنو، اللہ کی آیتیں سنو، رب کی توحید کا پیغام سنو، سمجھو، قرآن کو سمجھو اور اللہ کی ذات کو پہچان لو، تم اس کو کس لیے استعمال کر رہے ہو؟ آنکھیں اللہ نے دی ہیں، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرو، دیکھو، اس مخلوق کو پہچان کر خالق کو پہچان لو۔ ان آنکھوں سے کیا کچھ دیکھ رہے ہو؟ دیکھیں نا، آنکھیں کتنی کاریگری سے بنائی گئی ہیں، اور یہ پانی ہے اس میں، اور اسی کو دیکھ کر سائنسدانوں نے ریسرچ کر کے کیمرہ ایجاد کیا ہے نا، اور کیمرہ نے ابھی تک وہ ترقی نہیں کی جو آنکھ جس قدر اس میں پکسلز آنکھ میں لگے ہوئے ہیں، آج تک وہ کیمرہ ایجاد ہی نہیں ہوا۔ اور کتنا زبردست سسٹم ہے کہ آنکھ جو ہے نا روشنی کو دیکھ کر، رنگ دیکھ کر فوراً جو ہے دماغ کو پیغام بھیجتی ہے، اور دماغ پھر آنکھوں کی طرف پیغام بھیجتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ اس کا رنگ یہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ وہ کیا ہے؟ پورا سسٹم اللہ رب العالمین کی طرف سے چل رہا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں وہ بندہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں، کتنی بڑی نعمتوں سے محروم ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، ان آنکھوں سے جو ہے نا فلمیں، گانے، ڈرامے اور رب کی بغاوت والی چیزیں دیکھتے ہو، موبائلوں پر، نیٹ پر گندگیاں دیکھتے ہو۔ اگر اسی وقت اللہ تعالیٰ تمہارے، یہ آنکھیں اللہ نے اس لیے دی تھی گندگی دیکھنے کے لیے، بے حیائیاں دیکھنے کے لیے، اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنے کے لیے۔ اللہ نے آنکھیں دی تھی قرآن دیکھنے کے لیے، اللہ نے آنکھیں دی تھی کائنات میں غور و فکر کرنے کے لیے، اللہ نے آنکھیں دی تھیں کہ اس اللہ کی اتنی بڑی کائنات، تم معجزے مانگتے ہو، اتنا بڑا معجزہ تم دیکھتے نہیں کہ آسمان، کتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے اللہ نے کھڑا کر دیا، اور اس آسمان میں کتنے سیارے اور ستارے گردش کر رہے ہیں، اور تم خود کہتے ہو، اور سائنسدان کتنی ترقی کر چکی، زمین گھوم رہی ہے اور تم بیٹھے ہو بالکل سکون سے۔ کون ہے اس کو مکمل ایک کنٹرول میں رکھے ہوئے ہیں؟ والارض بعد ذلك دحاها، کس نے یہ توازن برقرار رکھا ہے؟ اس کو دیکھو، اللہ نے آنکھیں اس لیے دی تھیں، یہ غور و فکر کرو۔ اور پھر اللہ کی مخلوقات، اس زمین پر کتنے پودے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، کتنے جانور ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ افلا ينظرون، کیا نہیں دیکھتے تم الى الابل، اونٹ کو، کیف خلقت، ذرا غور تو کرو اس پر، کیسے ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، کس طرح اس کی گردن ہے، کتنی بڑی اس کی جو ہے وہ دم ہے، کتنا بڑا اونٹ ہے، اور کیا، اور کیسے جو ہے نا بغیر کھائے پیے کئی دن تک ریگستان کے سفر کرتا ہے۔ ایک عالم گزرے ہیں، مفتی اعظم تھے سعودی عرب کے، شیخ عبداللہ بن باز، کئی سال تک حج کا خطبہ بھی وہ دیا کرتے تھے۔ وہ نابینے تھے لیکن محنت کی، اللہ نے جو ہے اتنی محنت کی کہ وقت کے مفتی اعظم بنے، پورے سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا، کسی شاگرد نے، استاد جی اگر آپ کو آنکھیں مل جائیں تو آپ کیا دیکھیں گے، کیا چیز دیکھنا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا میں اونٹ دیکھوں گا پہلے۔ کس لیے؟ کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل، ہم نے آنکھیں دی، اونٹ نہیں دیکھتے، کیف خلقت۔ یہ چیزیں نا دنیا کی، یہ ساری چیزیں، اونٹ ہے، جانور ہے، جو ہم بار بار دیکھتے ہیں نا تو وہ عجیب سا نہیں لگتا، لیکن اگر کسی بھی اللہ کی مخلوق پر ہم غور کریں
کہ کتنی باریکی ہے اس میں، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں مشینیں فٹ کی ہوئی ہیں، کتنی کاریگری کے ساتھ وہ کام کر رہی ہے. تو ایک ایک چیز میں اللہ رب العالمین کی قدرتیں اور رب کا شاہکار وہ چیز نظر آئے گی. اسی لیے فرمایا کہ آنکھیں اس لیے دی تھیں کہ تم اس مخلوق پر غور کر کے خالق کو پہچان لو. اگر نہیں پہچان لے، نافرمانی میں استعمال کر رہے ہو، اللہ آنکھوں کی بینائی لے لے تو پھر کیا کرو گے؟ وہ خاتم علی قلوبکم، تمہارے دل پر مہر لگا دے، جس دل میں دنیا کی محبت رچ بس چکی ہے، عہدوں کی محبت، دولت اور دنیا کی فراوانی، آخرت آتی ہی نہیں. جس دل میں جو ہے شہوت ہے، جس دل میں دولت کی محبت ہے، جس دل میں دنیا پرستی ہے، اس دل پر ہی ہم مہر لگا دیں، حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی ہم سلب کر لیں، پھر کیا کرو گے؟ ابھی تو قبول کرنے کی صلاحیت تو ہے، دل کہہ رہا ہے کہ مان لیں، پھر دنیا کی محبت آڑے آ جاتی ہے. من الہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو تمہاری آنکھیں بنا سکے، جو اس جیسے کان تمہیں دے سکے، جو دل تمہارا دوبارہ بنا سکے؟ یأتیکم، کہ وہ لائے تمہیں اس کو، انظر کیف نصرف. پھر اللہ فرماتے دیکھو کس طرح انداز بدل بدل کر ہم تمہیں سمجھاتے ہیں، پھر بھی نہیں سمجھ رہے. اور قل ارأیتم ان آتاکم عذاب اللہ، ان سے کہو اگر عذاب آ جائے اللہ کا، پیچھے تھا کہ تمہاری آنکھیں ختم ہو جائیں، کان، یعنی ایک انفرادی عذاب تم پر آئے جب انفرادی گناہ کرتے ہو، اور یہاں ہے کہ پوری قوم گناہ میں پھنسی ہوئی ہے اور پوری قوم پر عذاب آ جائے اللہ کا، اچانک آئے، یا متنبع کر کے بھی آئے، پھر بھی کیا کر لو گے؟ بغتتاً اچانک آ جائے. او جہرا، یہ اعلانیہ طور پر تمہیں بتا دیا جائے کہ عذاب آ رہا ہے، کہاں بھاگو گے؟ کدھر جاؤ گے؟ کیا کچھ کر لو گے؟ پھر جب عذاب آئے گا پھر مہلت تو نہیں ملے گی. تم جو مطالبے کر رہے ہو کہ تمہاری مرضی کا جو ہے معجزہ دیا جائے، اگر مرضی کا معجزہ مل جائے پھر نہیں مانو گے، پھر عذاب آئے گا. هل يهلك الا القوم الظالمون، پھر ظالم لوگ، نافرمان، ظلم کرنے والے، اللہ کو اللہ کا حق نہ دینے والے، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرنے والے، انہیں ہلاک کیا جائے گا. پھر وما نرسل المرسلین، اور نہیں بھیجتے ہم پیغمبروں کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. خوشخبری بھی دے دی، ڈرا بھی دیا. فمن آمن، جو بندہ ایمان لائے، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، فلا خوف علیہم، ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، ان کو تو ضرور عذاب پکڑ لے گا جو فسق و فجور کر رہے ہیں. قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیں میرے پاس، میں نے تمہیں کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. یہ اب اس چیز کا جواب دیا جا رہا ہے. مشرکین مکہ کا نا یہ ذہن تھا، پیچھے بھی ہے، آگے بھی یہ چیز آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم جیسے ہیں، ہمارے اندر انہوں نے جو ہے وہ 40 سال زندگی بسر کی ہے، خاندانی پس منظر ہمارے سامنے ہے، ان کی معیشت، معاشرہ، سب کچھ ہمارے سامنے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عام نارمل سے انسان ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے؟ کھانا بھی کھاتا ہے، بازار میں تجارت بھی کرتا ہے، اور اس کی بیوی بھی ہے، بچے بھی، ہم جیسا نارمل سا انسان ہے. ان کے ذہن میں کیا تھا کہ رسول وہ ہو جو اس عام روٹین سے کچھ الگ سا ہو، کوئی اور، کوئی فرشتہ ہو، یا کوئی ایسا ہو جس کے پاس جو ہے وہ دنیا کے خزانے ہوں. وہ اس کو جو بندہ کہے کہ مجھے نواز دے، وہ اس کو نواز دے، وہ اس کو دے دے. یا ایسا رسول ہو جو غیب کی خبریں بتائے، کچھ انوکھا کر کے دکھائے. ٹھیک ہے نا؟ ہم اس کے پاس جائیں، ہماری مشکلوں کا حل وہ نکال دے، کچھ ایسی چیز ہو. اس طرح کے مطالبات وہ کرتے تھے. آگے سورہ بنی اسرائیل میں آئے گا، وہ کہتے تھے کہ ہم مان لیں گے آپ کا جو ہے ایک جو سونے کا محل بنا لیں، بہت بڑا، مکہ میں آپ کا محل ہونا چاہیے، آپ تو فقیر ہیں، غریب ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور آپ کے پاس جو آنے والے صحابہ ہیں ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. مزید آگے اگلے رکوع میں آ رہا ہے ان کے بارے میں، صحابہ کرام کے متعلق، کہ وہ بھی فقراء ہیں، غریب لوگ ہیں. تو ہمیں جو ہے آپ کے لیے ایک گھر ہو، آپ کے لیے ایک باغ ہو بہت بڑا، اس میں نہریں جاری ہوں، اور سونے کا محل ہو، آپ کا دولت کی فراوانی ہو، جو آپ چاہیں وہ سب کچھ مل جائے، دنیا کی دولتیں آپ کے. یعنی دنیا والوں کا ذہن دنیا والا ہوتا ہے، جن کو دنیا سے محبت، ان کا ذہن دنیا والا ہوتا ہے کہ دولتوں کے انبار اسی پر ہوتے ہیں. ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ جس پر اللہ کا فضل ہو، انعام ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی دولتوں کی فراوانیاں کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے. اللہ دل دیکھتے ہیں، نہ شکل و صورتیں دیکھتے ہیں، نہ مال و دولت دیکھتے ہیں.
تو اس ان کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہو آپ جو مجھ سے کہتے ہو کہ میں جو ہے میرے لیے سونے کا محل ہونا چاہیے، یا میرے پاس جو ہے باغات ہونے چاہیے، خزانے ہونے چاہیے، میں نے آپ کو کب کہا ہے کہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں؟ میرا تو یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نے آپ کو نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ وَلَا عَالِمُ الْغَيْبِ، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں عالم الغیب ہوں، کہ میرے پاس غیب کی خبریں ہیں، تم آؤ گے میں بتا دوں گا کہ تمہارا مستقبل کیسے ہوگا، تم جو مجھ سے مطالبے کرتے ہو، میرے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے۔ وَلَا عَالِمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ نے میرے اوپر وحی کی ہے، بس وہ مانو گے تو مان لو گے۔ هل يستوي الأعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتا ہے؟ مجھے تو اللہ نے دلیل دی ہے، اس دلائل پر میں کھڑا ہوں، اور اس کی طرح جس کی آنکھیں ہیں اس کی طرح ہوں، اور تم جو مطالبات کر رہے ہو وہ تو نبینے اندھے بندے کی طرح ہیں، نبینے کی طرح ہیں۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ کے خزانوں کا مالک ہو؟ تمہیں کس نے کہا ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے یا وہ انسان آ کر لوگوں کو تبلیغ کرے جو غیب کی خبریں جاننے والا ہو؟ تمہیں کس نے کہا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا، نہ میرا دعویٰ ہے یہ۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ میرا تو یہ دعویٰ ہی نہیں، میں تو صرف یہ کہتا ہوں تم جیسا، انما انا بشر مثلکم، تم جیسا ہی انسان ہوں، اور یوحا الیہ، فرق یہ ہے کہ میرے اوپر اللہ رب العالمین وحی کرتے ہیں، وہ اللہ کے پیغامات میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں، یہ فرق ہے بس۔ اور کہیں کسی جگہ پر میں نے نہیں کہا کہ اللہ کے خزانوں کا میں مالک ہوں، نہ ہی میرے پاس دولتوں اور ثروتیں، میرے پاس تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی زندگی ہمارے سامنے، آپ فرمایا کرتے تھے اللہ ایک دن مجھے دے کھاؤں، ایک دن بھوکا کھا کر تیرا شکر ادا کروں، ایک دن بھوکا رہ کر صبر کروں اور تجھ سے مانگوں، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا، اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھ۔ اور آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ پیٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر بھی باندھے ہیں، ٹھیک ہے نا، دنیا کی دولتیں بھی آئی ہیں، اللہ نے دی بھی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں دولتوں کی محبت تھی ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کرتے تھے، میرے پاس سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہو، میں نہیں چاہوں گا کہ وہ سونے کا ڈھیر شام ہونے سے پہلے پہلے میرے پاس موجود ہو۔ جتنی دولتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دیں، فقر و فاقہ کی زندگی کو آپ نے ترجیح دی ہے۔ لیکن ان لوگوں کا مزاج بھی یہ تھا، اور آج بھی دنیا داروں کا مزاج یہی ہوتا ہے کہ دین ہم اس سے سیکھیں گے جس کے پاس دنیا کی ثروتیں ہوں، دولتیں ہوں، ریل پیل ہو، اور وہ جو ہے یا پھر کیا ہو، ایسے بندے سے دین جو کل کی بات بتا دے، جو ہمیں بتا دے کہ تمہاری ڈکیٹی کس نے کی تھی، چوری کون کر کے گیا ہے، یا ہمارا مستقبل کیسا ہوگا۔ اب دیکھ رہے نا ایسے پیر جو اس طرح کی جو ہے نا لوگوں کو غلط راستے پہ لگایا ہوا ہے، وہاں پہ رش لگا ہوتا ہے، لوگ جا رہے ہیں قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے۔ اس بیچارے کو اپنی قسمت کا نہیں پتا، دوسروں کی قسمت وہ کیا بتائے گا۔ اپنی قسمت تو اس کی یہ کہ روڈوں پہ دھکے کھا رہا ہوتا ہے، اور لوگ اسی کے پاس جاتے ہیں، اور دین کا اس کو جو ہے نا علم بردار سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو دین سے لوگوں کو دور کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ معیار نہیں ہے حق کا کہ جس کے پاس دنیا ہے، دولت ہے، فراوانیاں ہیں، اللہ کے خزانے ہیں تو وہ حق پر ہے، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یؤتی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب، اللہ تعالیٰ دنیا اس بندے کو بھی دیتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور دنیا اللہ اس کو بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ کا جو دشمن ہے اس کو بھی اللہ دنیا دے دیتے ہیں، لیکن ولکن العلم دین لا یؤتی الا من یحب، اللہ دین کا علم اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیتے ہیں جس سے محبت ہے اللہ کو، ٹھیک ہے نا، وہ چاہے فقیر بھی ہو سکتا ہے، وہ غریب بھی ہو سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جیسے میں نے کہا، آپ سیرت پڑھ کے دیکھیں، رحیق المختوم آپ نے پڑھی ہوگی، اس میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ کی زندگی گزاری ہے۔ ہاں یہ اللہ کے انعامات بھی آئے ہیں، فضل و کرم بھی آئے ہیں، لیکن دونوں جس طرح عام انسان کی زندگی میں کبھی جو ہے مال و دولت کی فراوانی آ جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ تنگی آ جاتی ہے، تو یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مشکلات، یہ پریشانی ہے دنیا کی جو ہے زندگی میں سب کچھ آئے۔ کس لیے آئے ہیں؟ تاکہ امت کے لیے نمونہ بن سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ سارے مشکلات آئے ہیں اور ہم پر بھی آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر دیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی۔ اور یہاں عقیدے کی بات یاد رکھ لیں، کئی کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم تھا، جبکہ یہاں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں فرشتہ نہیں ہوں،
میں نوری نہیں ہوں، میں بشر ہوں، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں۔ اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں، شعروں میں کہتے ہیں بھر دو جھولی میری یا محمد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، میں تو خود بھوکھا رہتا ہوں، میں تو خود اللہ سے مانگتا ہوں۔ اور لوگ کلمہ پڑھنے والے کہیں کہ ہم جو ہے مدینے والے سے مانگیں گے، جو کچھ ملتا ہے مدینے سے ملتا ہے، مدینے والے کے در سے ملتا ہے۔ اس طرح کے شعر کلمہ پڑھنے والوں نے بنائے ہوئے جو بالکل عقیدے کے، قرآن کے، اسلام کے خلاف ہیں۔ تو اس لیے قرآن کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنائیں تاکہ آخرت میں نجات مل سکے۔ یہاں کیا واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان سے کہو میں نے کب تمہارے سامنے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں؟ میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، میں تو آپ کو بتا دیتا ہوں، تم جو آ کر مطالبات کرنے لگ جاؤ، مجھے اب کیا پتا؟ اور میں نے کب مطالبہ کیا کہ میں فرشتہ ہوں، میں بشر نہیں ہوں، میں کھاتا نہیں، میں پیتا نہیں، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ اور پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں، یہ اللہ کا فضل اور انعام ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو رسول بنا کے بھیجا کہ جو انسان کی نیچر کو، انسان کی فطرت کو، انسان کی ضروریات کو سمجھنے والا ہے، سمجھ کر ہی وہ تمہیں ویسے چلائے گا۔ فرشتہ ہوتا تو وہ تو بھوک نہیں لگتی اس کو، وہ تھکتا نہیں، وہ تو انسان کی فطرت کو سمجھ نہیں سکتا، تو سمجھائے گا کیسے؟ یہ اللہ کا انعام ہے اور فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔